ڈیولپنگ سٹوری کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، کچھ عرصے پہلے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے حماس کی کمر توڑ دی ہے اور یہ اب کبھی بھی اٹھ نہیں پائیں گے کیونکہ یہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ تھی کہ ہم نے حماس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے اور یہ بہت خوش تھے۔ لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس نے اسرائیل کے پورے انٹیلیجنس سسٹم پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں جو حماس نے ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اب حماس نے ان کے ساتھ کیا یہ ہے کہ اسرائیل کی ملٹری بیسز کے اوپر ڈرونز بھیجے۔ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے وہ ڈرونز تباہ کر دیے ہیں، لیکن صورتحال اس وقت دلچسپ ہو گئی جب حماس نے ان ملٹری بیسز کی فوٹیجز ریلیز کر دی۔ ان ڈرونز کے تھرو حماس نے ملٹری بیسز کی ریئل ٹائم فوٹیجز لی اور اس کے بعد یہ ڈرونز واپس صحیح سلامت حماس تک پہنچ گئے، اور اس طرح اسرائیل کی انٹیلیجنس رپورٹ کچرا ثابت ہو گئی اور ان کا یہ جھوٹ کہ ہم نے ان ڈرونز کو گھسنے ہی نہیں دیا بے نقاب ہو گیا۔ اس ڈرون کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لائیو فوٹیجز ریلیز کرتا ہے، یعنی اگر یہ ڈرون مار بھی گرایا جائے تب تک ساری فوٹیج حماس تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے بڑا پریشان کن ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس کے پاس یہ ٹیکنالوجی آئی کہاں سے؟ ناظرین، پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف ایسے گمنام ہیروز بھی موجود ہیں جنہوں نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایسے کام کر گئے کہ فلسطین کی آزادی کی جنگ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ڈرون دراصل تحفہ تھا ایک ایروسپیس انجینئر جن کا نام تھا محمد الزواری، اور اس ڈرون کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ محمد الزواری کا تعلق تیونس سے تھا اور انہوں نے حماس کو ٹیکنالوجیکلی کافی امپروومنٹ کر کے دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ موساد کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تھے اور ان کو پھر شہید کر دیا گیا، اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس ڈرون کا نام الزواری رکھا گیا ہے۔ اور ابھی حالیہ دنوں میں حماس نے انڈر سی ڈرون لانچ کر کے اسرائیل کی طاقت کو چیلنج کر دیا ہے، اور اگر یہ ڈرون اپنے نشانے پہ جا کے لگ جاتا تو اسرائیل کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا۔ اس وقت اسرائیل کی نیوی اور انٹیلیجنس ایجنسیز مکمل طور پر ہائی الرٹ ہیں، کیونکہ اسرائیل کی گیس فیلڈ اور اس کے علاوہ لاتعداد سبمرینز اور بوٹس اس وقت حماس کے سی ڈرون کے نشانے پر آ گئی ہیں۔ اسرائیل نے اس ڈرون کو مار تو گرایا ہے، لیکن اب یہ ان کے لیے نیا درد سر ہے، کیونکہ ان کی اپنی رپورٹس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ حماس اب بالکل زیرو ہو گئی ہے اور اس کی طاقت کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن حماس کی جانب سے یہ بیان آنا کہ یہ تو ابھی صرف ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے اور ابھی تو اسرائیل کو ان کے ہتھیار اور ٹیکنالوجی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری ٹیکنالوجی محمد الزواری کی مرہون منت ہے جس نے 12 سال تک CIA اور اسرائیل کو بے وقوف بنایا، اور بالآخر تیونس میں 12 سال کے بعد موساد کے ایجنٹس اس کو شہید کر دینے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو تگنی کا ناچ نچایا کرتا تھا، اور یہ پوری دنیا میں اپنی جعلی نام اور پاسپورٹ کے ذریعے ٹریول کرتا رہا اور مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے ٹیکنالوجی اکٹھی کرتا رہا، اور پھر یہ ٹیکنالوجی حماس کے حوالے ہوتی رہی۔ اصل میں یہ ایڈوانس ڈرون بنانے کے لیے کام کرتا تھا۔ جب سن 2014 میں اس نے ڈرونز پہ کام کرنا شروع کیا تب تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حماس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسے لوگ ایک عام ڈرون آپریٹر سمجھتے تھے، لیکن آج جتنی بھی ڈرون حماس یوز کر رہی ہے، چاہے وہ اوور دا لینڈ ہو یا انڈر سی ہو، وہ سب الزواری کی فراہم کردہ ٹیکنالوجی سے بنائے گئے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا خفیہ رکھا تھا کہ اس کی بیوی کو بھی اس کا اصل نام نہیں پتا تھا۔ یہ تیونس کی ایک یونیورسٹی میں ایک ٹیچر اور ڈرون آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ موساد کو اس پہ شک ہوا تو اس نے اپنا پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک اس پہ لگا دیا۔ اس یونیورسٹی میں جا کر انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس بھرتی کیے جو الزواری پر نظر رکھتے تھے۔ دوسری جگہوں سے بھی اس کو آفرز کرتے رہے کہ تم ہمارے لیے کام کرو، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب ان کی نظروں میں آ گیا ہوں اور یہ میری سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو بالکل انڈر کور رکھا اور ایک عام سا انسان نظر آیا۔ موساد نے جب یونیورسٹی کے تھرو اس پہ نظر رکھنی شروع کی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ ڈرون ٹیکنالوجی میں کتنا آگے نکل گیا ہے اور انڈر سی ڈرون بھی بنانے کے قابل ہو گیا۔ وہاں سے پھر موساد کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ٹیکنالوجی اگر حماس کے ہاتھ لگ گئی تو ہماری نیول بیسز حماس کے نشانے پر آ جائیں گی اور پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہیں سے الزواری کے قتل کا پروانہ جاری ہوا اور اسے تیونس میں اس کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ اس کی بیوی کو 1.5 سال کے بعد پتہ لگا کہ الزواری کا اصل نام کیا ہے۔ یہ اتنے خفیہ طریقے سے کام کر رہا تھا
اور یہی وجہ تھی کہ یہ ٹیکنالوجی حماس کے پاس جانے کے قابل ہوئی۔ حماس کیونکہ ایک فل فلیج آرمی نہیں ہے، اس لیے اسے اپنے ہتھیار یا تو خود بنانا پڑتے ہیں یا پھر ایران یا لبنان کے تھرو جو تھوڑا بہت ہتھیار سمگل ہو کے آ جاتا ہے اس سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حماس واٹر پائپ کو استعمال کر کے میزائل بنا رہا ہے اور اسرائیل ان میزائل کو تباہ کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے۔ اب حماس نے ریورس انجینئرنگ کر کے اسرائیل کے زیر استعمال ڈرونز کو بھی کاپی کر لیا ہے اور وہ مختلف ملکوں کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایسے ڈرونز بنا رہے ہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز حیران ہیں۔ ایران کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ان کے ڈرونز جیمرز کو بھی کراس کر جاتے ہیں اور پکڑ میں نہیں آتے۔ حزب اللہ کے پاس یہ ڈرونز موجود ہیں اور اب یہی ٹیکنالوجی حماس نے بھی حاصل کر لی ہے۔ اب یہ الزواری ڈرونز اسرائیل کے لیے ایک ڈرانا خوف بن چکے ہیں اور وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے دھڑا دھڑ سیولینز پر بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے الزواری کو مارنے میں دیر کر لی کیونکہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ بس ایک عام سا ڈرون آپریٹر ہے اور جس ٹیکنالوجی پہ یہ کام کر رہا تھا وہ بس اس تک ہی محدود رہے گی۔ لیکن اس کے مرنے کے 1 سال بعد حماس نے اعلان کیا کہ سن 2006 سے 2016 تک وہ حماس کا کمانڈر تھا کیونکہ اس نے بیت المقدس کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی تھیں اور مسجد اقصی کی حرمت کی خاطر اتنی مشکل زندگی گزار کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیا۔ اور وہ مختلف ملکوں کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایسے ڈرونز بنا رہے ہیں کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز حیران ہیں۔ ایران کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے ان کے ڈرونز جیمرز کو بھی کراس کر جاتے ہیں اور پکڑ میں نہیں آتے۔ حزب اللہ کے پاس یہ ڈرونز موجود ہیں اور اب یہی ٹیکنالوجی حماس نے بھی حاصل کر لی ہے۔ اب یہ الزواری ڈرونز اسرائیل کے لیے ایک ڈرانا خوف بن چکے ہیں اور وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے دھڑا دھڑ سیولینز پر بمباری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نے الزواری کو مارنے میں دیر کر دی کیونکہ ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ بس ایک عام سا ڈرون آپریٹر ہے اور جس ٹیکنالوجی پہ یہ کام کر رہا تھا وہ بس اس تک ہی محدود رہے گی۔ لیکن اس کے مرنے کے 1 سال بعد حماس نے اعلان کیا کہ سن 2006 سے 2016 تک وہ حماس کا کمانڈر تھا کیونکہ اس نے بیت المقدس کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی تھیں اور مسجد اقصی کی حرمت کی خاطر اتنی مشکل زندگی گزار کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوا لیا۔